بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ آپ کو خوش رکھیں، آباد رکھیں۔ ہمارا عنوان ہے آج جو میں آپ کو بتانے والی ہوں وہ یہ ہے کہ جو رات کو لگاتے ہیں آپ بورو پلس، بورولین یا پونگس وغیرہ یا موم، یہ جو بھی چیز آپ استعمال کرتے ہیں رات کو، اس لیے کہ آپ کے ہونٹ نہ پھٹیں، آپ کے ہاتھ پیر نہ پھٹیں۔ سردی میں وضو کرنے سے ہاتھ پیر پھٹ جاتے ہیں اور سردی پڑتی ہے تو خشکی ہو جاتی ہے۔ تو اس موضوع پہ ہم بات کریں گے کہ ہمیں کون سی کریم لگانی چاہیے تاکہ ہمارے لیے جائز ہے، اور کس طرح لگانا چاہیے کہ ہمارا وضو بھی ہو جائے گا، کیونکہ جب ہم ایسی چیزیں لگاتے ہیں چربی کی بنی ہوئی تو وہ اسکن پر رک جاتی ہے جس سے وضو نہیں ہوتا۔ یہ بھی واضح کروں گی۔ اور آگے میری بہن کی طرف سے سوال تھے کہ نماز میں ایسی کون سی باتیں ہیں مکروہ جو اگر ہم کریں تو نماز نہیں ہوگی۔ تو پیاری جو اور سوال یہ بھی ہے کہ ہم برا پہنا پہنے تو نماز ہو جائے گی۔ بالکل یہ بھی بتایا جائے گا، یا پینٹی پہننا ضروری ہے کیونکہ سردیاں آتی ہیں تو برا پہننا ثواب ہے۔ یہ مجھے بتا دیں کہ برا پہن بہت اعلیٰ ثواب ہے۔ پیاری جو تو آئیے مکروہات جو ہم نماز کے اندر غلطیاں کرتے ہیں پہلے وہ سماعت کر لیں۔ دیکھیں میری بہنیں جب وضو کر لیتی ہیں تو وضو کرتے میں بہت سی باتیں کر لیتی ہیں، تو دنیا داری کی باتیں کرنا وضو میں بھی مکروہ ہے، غلط ہے۔ ہاں کوئی ایمرجنسی ہے آپ کو اور بتانا ضروری ہے، بولنا ضروری ہے تو بالکل بول سکتی ہے، ورنہ آپ خاموشی کے ساتھ وضو کریں۔ اور اگر آپ کے سر سے دوپٹہ ہٹ جائے تو بھی آپ کا وضو ہو جائے گا۔ اور ایک بات اور سمجھیں کہ اگر آپ باتھ روم میں ہیں اور غسل کر کے آ رہی ہیں تو آپ اسی میں وضو کر لیں، اس سے بھی آپ کا نماز اور عبادت ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے وضو کیا پھر دوبارہ کریں، نہیں، آپ باتھ روم میں جو غسل میں وضو کیا آپ کی اس سے بھی نماز ہو جائے گی۔ اب اسی طرح جب آپ نماز میں جائیں تو نماز میں جب شروع ہو جائیں تو اللہ اکبر کہہ کر کے، یعنی تکبیر کہہ کر کے اب آپ پورا فوکس، پورا دھیان، اطمینان صرف اپنی نماز پہ رکھیں۔ نماز میں خیال رہیں جو بھی جملہ، جو بھی کلمے، جو بھی صورتیں آیتیں پڑھی جائیں اسے اتنی زور سے پڑھیں کہ خود سنیں، اور اتنا ٹھہر کر پڑھیں کہ جلد نہ کریں، جیسے میری بہنیں کرتی ہیں نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت جلدی جلدی، اس طرح نہ پڑھیں۔ کیونکہ جب ہم کسی سے کوئی بات کہتے ہیں تو بڑی اچھے انداز سے کہتے ہیں، بڑی لطف انداز سے کہتے ہیں، لیکن ہم جب رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں نا اور جب نماز کی تسبیح پڑھتے ہیں، نماز کی صورتیں اور آیتیں پڑھتے ہیں تو بڑا جلدی کرتے ہیں۔ تو خیال رکھیں پہلی غلطی، اس سے آپ کی نماز نہیں ہوگی، مکروہ نہیں ہے بلکہ نماز ہی نہیں ہوگی، کیونکہ جب نماز کو ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ نہیں پڑھیں گی تو وہ نماز نہیں ہوگی۔ ایسی نمازیں تمہارے چہرے پر، تمہارے منہ پر مار دی جائیں گی۔ تو پہلی غلطی آپ یہ نہ کریں۔ دوسری غلطی، آپ جب نماز میں ہو جا، نماز میں کھڑی ہو جا تو خیال رہے کہ ادھر کھجانا، ادھر کھجانا، ایسے کھجانا، ویسے کھجانا، یہ کھجاہٹ یا بے چینی چلچلی ہوتی ہے نا کہیں بھی سر میں بھی، تو یہ کھجلی نہ کریں، یہ بالکل مکروہ ہے۔ ہاں اگر آپ کی زیادہ ایمرجنسی ہو، زیادہ تکلیف کی بات ہے تو ایک مرتبہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن بار بار یہی کام کرنا تو یہ مکروہ ہے۔ آپ اس کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اسی طرح جب میری بہنیں رکوع کرتی ہیں نا تو رکوع میں اتنا جھک جاتی ہیں کہ پتہ چلا کہ سجدہ ہی کر لگی، یا پھر اتنا کم جھکتی ہیں کہ لگتا ہی نہیں کہ یہ رکوع کر رہی ہیں۔ تو رکوع میں اتنا جھکے کہ آپ کے جو ہاتھ ہیں آپ کی پنڈلیوں پر پہنچ جائیں، اور آپ کا سر، آپ کا ہاتھ آپ کی پنڈلیوں تک پہنچ جائیں، یعنی کہ پریوں تک، اتنا جھکیں۔ اور جب رکوع سے اٹھیں تکبیر کہتے ہوئے تو اتنا سیدھا سطر نہ کھڑا ہوں، بالکل سیدھی کھڑی ہو جائیں، نہیں، ہلکے سے جھک رہنا عورتوں کے لیے۔ پھر تکبیر کہتے ہوئے، تسبیح پڑھتے ہوئے رکوع کی اب سجدے میں چلے جائیں، تو سجدہ اس طرح نہ کریں، خیال رکھیں کہ فوراً رکوع میں آتے ہی ڈائریکٹلی سجدے میں جائیں، نہیں، آپ اپنے پریوں پہ ہاتھ رکھیں، اپنے پریوں پہ ہاتھ رکھ کر کے پہلے ایک آسن پہ بیٹھیں، ایک پیر کو باہر نکال دیں، دونوں کو داہنی بائنی طرف، دونوں پیر داہنی طرف نکالیں اور ایک آسن پہ بیٹھیں اطمینان کے ساتھ، پھر سجدے میں جائیں اور سجدہ اتنی دیر ٹھہریں، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ کہیں کم سے کم، ایسا نہیں کہ آپ 5-7 مرتبہ کہیں سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، اتنا نہیں، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ۔ پھر آپ جب اٹھیں سجدے سے تو سجدے میں اتنی دیر ٹھہرے کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتی ہو۔
3 مرتبہ آپ سبحان اللہ بولیں. اتنی دیر آپ سجدے کے دوسرے سجدے میں جو غیب ہوتا ہے وہ اتنی دیر ٹھہرے، اور اس میں ہو سکتا ہے ایک دعا پڑھ لیں جو میں آپ کو بتا دوں، اللہم اغفر لی ولوالدی والمؤمنین والمؤمنات. یہ دعا کر لیں تو آپ کی بہت جلد مقبول ہوگی. پھر اس کے بعد دوسرا سجدہ کریں. اسی طرح جب سجدے سے کھڑے ہوئیں تو بالکل سجدے سے، میری بہنیں بہت بڑی غلطی کرتی ہیں کہ جب سجدے دوسرا کرتی ہیں نا تو دوسری سجدے سے ڈائریکٹلی کھڑی ہو جاتی ہیں. تو ڈائریکٹلی کھڑی نہیں ہونا، دوسرے سجدے سے اس طرح کھڑا ہونا ہے کہ آپ پورا سجدہ کریں. سجدے کے بعد آپ بیٹھ کر کے 3 مرتبہ تسبیح پڑھیں سبحان اللہ. پھر اطمینان کے ساتھ پریوں پہ ہاتھ رکھ کر کے پھر کھڑے ہوں آپ قیام میں. اس طرح آپ کو یہ طریقہ ہے سجدے سے کھڑے ہونے کا. اب پھر آپ تسبیح پڑھیں. تسبیح جب پڑھیں الحمد شریف کی یعنی سورہ فاتحہ جب پڑھتے ہیں تو اس وقت آپ کی نظر جو ہو وہ آپ کے جہاں پر آپ نے سجدہ کیا وہاں پر ہونی چاہیے. اور جب آپ رکوع کریں تو آپ کی نگاہ، آپ کی نظر آپ کی قدموں پہ ہونی چاہیے، آپ کے پیروں پر. اور جب آپ سجدے سے واپس جائیں، کھڑا ہوں یعنی سجدے میں جائیں تو آپ کی نگاہ اپنی ناک کو دیکھتے ہوئے جائیں. تو انشاءاللہ آپ کوئی بھی غلطی نہیں کر سکتی. یہ اگر آپ نے عادت بنا لی نماز میں، صرف آپ کو 2-3 دن یہ پریکٹیکل کرنا ہے، اس کی عادت بن جائے گی تو پھر آپ اسی طرح آپ نماز کو ادا کریں گی. نمازوں کو اپنے شوق اور ذوق کے ساتھ پڑھیں، اطمینان کے ساتھ پڑھیں. جو پڑھیں خود سنیں، جو کلمات جو نماز میں آئے تھے صورتیں پڑھیں اسے غور و فکر کے ساتھ پڑھیں. سننے کے بعد ایک کلمہ آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں اترتا چلا جائے. آپ کی آواز کہی اس طرح پڑھیں، کیونکہ قرآن پاک کو جب بھی پڑھا جائے خوبصورتی کے ساتھ، خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھا جائے. تو یہ نمازوں کی قبولیت کے طریقے ہیں، اور نماز کا صحیح طریقہ یہی، اور مکروہات جو میں نے آپ کو بتائے وہ یہی ہے. اب آئیے گا پیاری عزیزو جو کہتی ہے کہ برا پہننا بہت اعلیٰ ثواب ہے، نہ پہنیں گے تو اس میں عذاب بھی ہو سکتا. دیکھیں میں نے اور بھی ویڈیو اس کے اوپر بنائی ہیں. دیکھیں برا پہننا اگر آپ پہنے سردی کا موسم ہے تو اس میں ٹھنڈ بھی نہیں لگے گی آپ کو، اور اگر نہ پہنے تو اس میں آپ کے لیے کوئی گناہ نہیں، اور پہنے تو کوئی ثواب نہیں. اس میں ثواب اور گناہ کا کوئی مطلب نہیں ہے. صرف اتنا ہے کہ اگر آپ برا پہنیں گی تو آپ جب جھکتی ہیں یا آپ جب چلتی ہیں تو اس سے آپ کا بدن، آپ کا جسم کنٹرول میں رہے گا. کہتے ہیں نا ہلتا ہے اور ہلتا ہے تو گناہ ہوتا، ایسا نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے. کوئی پہلے زمانے میں برا بن کر ریڈیمیڈ کی نہیں آتی، ہاتھوں سے سی کے عورتیں پہن لیتی تھی. اور یہ پہننا اچھی بات ہے، اچھا طریقہ ہے. یہ نہیں کسی نبی زادی کا طریقہ ہے، نہیں کسی نبی زادی کا، کسی کی سنت نہیں، کسی کتاب میں نے تو نہیں پڑھا کہ جو کہ اللہ کی جو رسولوں کی بیویاں ہوتی ہیں، نبیوں کی بیویاں ہوتی ہیں وہ پہنا کرتی، کوئی ذکر نہیں ہے. پیاری عزیز تو اسے غور سے سمجھیں کہ یہ صرف ہماری سیفٹی ہے، اس میں ہماری حفاظت ہوتی ہے، نہ کہ یہ کہ اس سے ثواب ہوگا، نہ یہ کہ اس سے عذاب ہوگا. آپ پہنے نہ پہنے نماز آپ کی برابر ہوگی. پہنیں گی تو کوئی گناہ نہیں ہے، پہنیں گی تو کوئی ثواب نہیں ہے. اس میں کوئی مطلب نہیں ہے، صرف آپ کی سیفٹی. عورت اس سے خوبصورت لگتی ہے، عورت ایک جسم بھاری بھرکم ہوتا ہے تو وہ کنٹرول میں رہتا ہے، یہ خیال رکھیں. اب آئیے گا ہاں انٹرویو پہننا. جو انڈرویو پہنتی ہیں ان کے لیے فائدہ مند کہاں ہے؟ اس میں فائدہ ہے جو آپ چڈی پہنتی ہیں یعنی کچھا وغیرہ، اس میں فائدہ یوں ہے کہ جب جوانی آتی ہے 22-23 سال 15 سال 16 سال کی عمر ہو یا 50 سال کی عمر ہو، اور جب آپ گرم چیزیں زیادہ کھاتی ہیں تو آپ کو ایک وہ پرابلم دھات کی ہو جاتی ہے، جسے کہتے ہیں دھات لکوریا، پانی آنا بار بار، سفید پانی آنا. تو اگر آپ انڈر ویئر پہنیں گی تو آپ کا جو لکوریا کا پانی ہے، جو دھات کی پرابلم ہے، جو گرم چیزیں آپ نے کھائی ہیں، یہ جوانی کے عالم میں ایسا اکثر ہوتا ہے، لڑکوں کو بھی لڑکیوں کو. تو اگر وہ پہن رہی تو وہ پانی اس پہ ہی رکے گا، وہ گندا پانی نہیں ہے، وہ تو لکوریوں کا پانی ہے. ہاں اگر اس میں بدبو آ رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ بدبو دار ہے اور بہت زیادہ ہے، تو یہ گندا پانی ہے، اس سے آپ نماز بھی نہیں پڑھ سکتی. لیکن اس میں کوئی بدبو دار نہیں ہے، بالکل پانی کی طرح ہے، تو آپ اس سے نماز بھی پڑھیں. اور جو آپ وہ پہنیں گے انڈر ویئر تو اس میں آپ چینج کر لیں 3 دن، کیونکہ اب سردیوں کا موسم ہے تو سردیوں میں 3 دن میں روز بھی نہاتی ہیں گرم پانی کر کے، نہ تو دوسرے تیسرے دن نہاتے ہیں. تو آپ اسے پہنے رہیں اور روز پوری گڈی خرید لیں اور ڈیلی روزینہ نہا کر کے روز پہنے، تو آپ کی جو کپڑے ہیں وہ ناپاک نہیں ہوں گے. اور میں ایک اور صلاح دوں آپ کو کہ آپ جو نئے کپڑے پہنتی ہیں اس کے اندر ضرور پہنیں، کیوں ایک کپڑا کئی بار پہن لیتے ہیں تب بھی اس کی جو چمک، اس کی خوبصورتی کم نہیں ہوتی، دھلتا نہیں ہے. تو
اور یہ آپ کی سیفٹی ہے اس میں بھی، اس لیے آپ کو انڈر ویئر پہننا بہت ضروری ہے، اور اس میں آپ کو صفائی ستھرائی کا بہت زیادہ بینیفٹس ملتا ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ بالکل سمجھ گئی ہوں گی، اسے ضرور کیجیے گا۔ ہاں آئیے گا، اب وہ جو میری بہنیں کہتی ہیں کہ بورو پلس لگانا، باسلین لگانا، یا بورلین لگانا، یا پھر بنا لیتے ہیں گھر پہ گریسلین، یا یہ بنا لیتے ہیں جو موم سے بنتا ہے، یہ چیزیں گھر میں استعمال کرنے سے اس سے وضو میں تو کوئی پریشانی کوئی کراہت نہیں ہے۔ دیکھیے بالکل ہے، اگر وہ بورلین بورو پلس یا جو آپ نے بنائی ہے وہ موم کی طرح نہیں ہے، یعنی وہ جمتی نہیں ہے، تو وہ بہتر ہے، لیکن جو پانی کی طرح اندر اسکین میں پہنچ جاتی ہے تو آپ وضو کے اوپر بھی لگا سکتی ہیں، اور وضو سے پہلے بھی لگا سکتی ہیں۔ لیکن جیسے موم جمع ہے، موم ہوتا ہے، موم کی ہوتی ہیں، اور وہ لگائیں آپ کو اور چربی کی طرح، اور اس پر سے آپ کی وہ جم جا، تو اسے سمجھ لیں کہ یہ آپ کے لیے بالکل صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس سے جب آپ وضو کریں گی ٹھنڈے پانی سے یا گرم پانی سے تو وہ اتنی آسانی سے نہیں چھوڑے گا۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ ایسی چیز لگائیں جو جمے نہیں بلکہ اسکن کے اندر پہنچ جا۔ میری بہن کی طرف سے ایک سوال بھی یہ تھا کہ اب وہ چربی کیا معلوم کائے کی ہو سکتی ہے، کوئی گناہ تو نہیں ہوگا، ہم چربی کیا پتا یہ مکروہ چیزیں نہیں۔ دیکھیں، اگر آپ کو معلوم ہے واقعی میں کہ یہ مکروہ چیزوں سے بنی ہوئی ہے، ایسی ناجائز چیزیں جو مسلمان کے لیے کھانا پہننا لینا منع ہے، تو آپ اسے نہ لیں، لیکن آپ کو معلوم ہی نہیں یہ کائے کی بنی ہوئی ہے، کچھ سنا نہیں آپ نے، تو آپ بالکل لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی کراہت نہیں۔ پیاری عزیزو، امید کرتی ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہو، تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اور سردیوں میں نماز کی زیادہ پابندی کریں، ہو سکے تو تہجد بھی پڑھیں، کیونکہ سردیوں میں اللہ رب العزت نماز پڑھنے والوں کے زیادہ بینیفٹس عطا کرتا ہے، زیادہ ثواب عطا کرتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، تو اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کیجیے گا تاکہ میری بہنیں اور بھی علم حاصل کر سکیں، اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔